میں آج 110 ملازمین کو اپنے سیاسی دفتر میں بلا کے پروموشن نہیں دے رہا ہوں، اپنے پارٹی کے کارکنان کو پروموشن نہیں دے رہا ہوں۔ میں جتنے لوگ کے ایم سی کے رائٹ فلی ڈیزرو کرتے تھے پروموشن، ان کو پروموشن آرڈر دے رہا ہوں۔ یہ ان کی شرافت ہے، ہاں، کہ میں بدماش ہو گیا ہوں، یہ ان کی شرافت ہے۔ میں پی آئی بی کالونی میں جا کے کام کروا رہا ہوں، ایم اے جنا روڈ پر کام کرا رہا ہوں، اورنگی، نیو کراچی، نارتھ کراچی، بلدیہ میں کام کرا رہا ہوں، یہ ان کی شرافت ہے۔ کراچی میں بوتی بولتی تھی ان کی، اب یار سن تو لو تم میری بات، اب تم سنی نہیں رہے میری بات کو، ہاں، اب تم میری بات کو سنی نہیں رہے۔ یہ اسی طرح جو میری آنکھ ہے نا، اسی طرح دکھانا اس کو، ہاں، بولو بھائی آپ کی شرافت سب نے دیکھی ہے، سب نے دیکھی ہے۔ 12 مئی کو آپ صحافیوں نے بھی دیکھی تھی، سیاسی کارکنان نے بھی دیکھی تھی۔ جو خوف و ہراس کی فضا اس شہر کے اندر ہوتی تھی نا، اس کو تو ہم سب ریجیکٹ کر چکے ہیں، شہر کراچی نے ریجیکٹ کی ہے۔ تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ نے شرافت نیک نیتی سے دکھائی ہے، آپ تو شرافت میں بھی تڑیاں لگا رہے ہیں، ہاں، تو بولو بھائی تڑی وڑی نہ لگائیں، بلیک میلنگ نہ کریں۔ یہ تیر جو ہے نا پیپلز پارٹی کا، یہ چلے گا اس طریقے سے۔ میری یا سلمان کی شاید غلطی یہ ہے کہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ کام ہوتا ہوا نظر آئے لوگوں کو۔ جگہ جگہ آپ کو ہم پریس کانفرنس اس لیے نہیں بلاتے کہ شہر میں تباہی ہو گئی ہے، اس لیے نہیں بلاتے کہ آپ میری تصویر کھینچیں یا سلمان کی تصویر کھینچیں یا آپ کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، گفتگو ہو جائے۔ ہم ہمیشہ آپ کو مدعو کرتے ہیں تو اس لیے مدعو کرتے ہیں کہ ہم کوئی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک بدقسمتی سے ہمارے شہر کے اندر رواج بن گیا، روز صبح 11 بجے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے سٹارٹ کیا تھا، پھر منم صاحب نے بھی کرنے کی کوشش کی، اب علی بھائی بھی یہ چیز کر رہے ہیں، تو بے شک وہ کرتے رہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ شہر کراچی کی خدمت کے لیے، کہ شہر کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم تو ہر سیاسی جماعت کو رجوع کرتے ہیں کہ آئیے مل کر کام کیجیے۔ کل میں پی آئی بی کالونی گیا نا، مجھ سے جماعت اسلامی والے دوست ناراض رہتے ہیں، مجھ سے میرے خلاف بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کل میں گیا وہاں پہ تو میرے ساتھ جماعت اسلامی کے یو سی چیئرمین جو اسی ہال میں کھڑے ہو کے میرے خلاف نعرے بھی لگاتے ہیں، میرے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا نا سلمان، میں، ہم جتنے بھی پیپلز پارٹی کے نمائندے ہیں نا، ہم اس کاؤنسل میں آ کے بیٹھے تو اس شہر کا سوچ رہے ہیں اور لوگ ہمارے کردار کو دیکھ کے پھر فیصلہ کریں گے۔ تو وہ اپنی شرافت پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ، میں چاہتا ہوں کہ یہ شرافت ہمیشہ قائم رہے، کیونکہ شہر نے بڑا نقصان اس نان شریفانہ کردار کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ باقی نون لیگ اور ہم میں کوئی ایسا دوریاں نہیں ہیں، نیچرلی دو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں، دونوں سیاسی جماعتوں کا اپنا منشور ہے، اپنے کارکنان ہیں، اپنی لیڈرشپ ہے۔ تو ڈفرینس آف اوپینین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اختلافات ایسے ہو گئے کہ ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہمارے بڑے لیول کے اوپر کمیٹیز ہیں جو بیٹھ کر آپس میں بات کر رہی ہیں، اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ہیں اس کو گفت و شنید کے ساتھ حل کر لیں، اور میں سمجھتا ہوں یہی سیاسی سولوشن ہوتی ہے معاملات کو حل کرنے کے لیے، اور میں پر امید ہوں انشاءاللہ کہ مسائل کا حل اس طریقے سے نکال لیا جائے گا۔ جی بھی یار، میں آج کی پریس کانفرنس جو ہے نا میئر کراچی کے طور پر کر رہا ہوں، تو میں یہ فیصلہ سکھر کے لیے، حیدرآباد کے لیے، میرپور خاص کے لیے تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں کا حق مارا گیا ہے، جن کی پروموشن نہیں ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام الیکٹڈ میئرز کو، چیئرمین ڈسٹرکٹ کاؤنسلز کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ان مسائل کو حل کر لیا جائے۔ تو اگر کسی اور ڈسٹرکٹ کے اندر ایسی چیزیں لوگوں کی ہیں، آپ مجھے بتائیے گا، شیئر کیجیے گا۔ میں وہاں کے جو پیپلز پارٹی کے ہمارے نمائندے موجود ہیں، میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین، وائس چیئرمین ہیں، ہم ان کو گوش گزار کریں گے اور انشاءاللہ قانون کے مطابق ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی کل کا واقعہ بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس سے زیادہ اور زیادہ افسوسناک وہ چیز ہے جو سیاست کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کو لگتا ہے
کہ ڈھکن چرانے کا کاروبار سلمان کا یا مرتضیٰ کا ذاتی ہے تو آپ بتائیے. میں نے ایک بار نہیں کئی بار کہا ہے کہ جتنے آپ کو ڈھکن چاہیے، مین ہول کورز چاہیے، وہ آپ کو دستیاب کر دیے جائیں گے. ہم خود بنا رہے ہیں، ہمارے پاس اویلیبل ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ چوری میں نہیں کرتا ہوں. ہر گلی محلے کے اندر جا کے اس کی رکھوالی کرنا میرا کام نہیں ہے. وہاں پہ الیکٹڈ یو سی چیئرمین بھی ہے، وائس چیئرمین بھی ہے، وہاں کے کاؤنسلرز بھی موجود ہیں، وہاں کا ٹاؤن چیئرمین بھی موجود ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رواج بن گیا ہے نا کہ ہر چیز کا بلیم کسی اور کے اوپر ڈال دو، اس کی وجہ سے ہم معاملات کو حل نہیں کر پاتے. مجھے شدید دکھ ہے، افسوس ہے اس واقعے کا، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ کسی کی اولاد اس سے اس طریقے سے بچھڑے. لیکن میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ یہ کام میں جان بوجھ کے تو نہیں کر رہا ہوں. بنیادی طور پر، اور میں بات کو بھرپور طریقے سے آج میڈیا کے ذریعے انفورس کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ڈھکن ہیں گٹر کے، یہ چوری ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم جا کے اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں. یہ چوری ہوتے ہیں. چوری اس لیے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر سریا موجود ہے، اور وہ سریا مارکیٹ میں کباڑیوں کے پاس بکتا ہے. یہ بات میں پولیس حکام سے کئی بار کر چکا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ کباڑی مارکیٹ میں اس لوہے کو خریدتے ہیں، ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ مطلب مارکیٹ میں اگر بکے گا نہیں تو پھر چوری نہیں ہوگا. تو میں ایک بار پھر اس معاملے کو میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں پھر ایڈیشنل آئی جی کراچی سے بات کروں گا، اور شاید کے ایم سی اور پولیس اس کے اندر مل کر کام کرے تاکہ اس معاملے کو زیادہ بہتر طریقے سے ہم انفورس کر سکیں. یہاں پر حال یہ کہ گملہ رکھتے گملہ بھی چوری ہو جاتا ہے. یہ بھی آپ اس بات کی شاہد ہوں گی. یہ پرابلم ہے ہمارے شہر کے اندر. وہ آپ پی آئی ڈی سی پہ جائیے، پی آئی ڈی سی پہ خوبصورت لیمپ لگائے گئے، سٹی اسٹیشن پہ خوبصورت لیمپ لگائے گئے، پورے کے پورے پول چوری ہو گئے، پورے کے پورے پول چوری ہو گئے. اس کے اوپر کسی نے نوٹس نہیں لیا. تو یہ جو ہم ریئیکٹو ہو کے الزامات لگانے میں پہل کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمیں سولوشن اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور سولوشن میرے حساب سے یہی ہے کہ جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ موبائل فون کی چوری اگر روکنی ہے تو پولیس کو سیکنڈ ہینڈ جو مارکیٹ ہے نا اس کا کریک ڈاؤن کرنا پڑے گا. اور یہ میں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اور پولیس حکام کو کئی بار کہا ہے. اگر موٹر بائک کی چوری ہمیں روکنی ہے تو جو سیکنڈ ہینڈ مارکیٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہے وہ مارکیٹ کہاں ہے، ہمیں اس کا کریک ڈاؤن کرنا ہوگا. لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم لوگ ہمیشہ وہ الزام کے اس میں ہی رہتے ہیں. جو لوگ میرے اوپر کل الزام لگا رہے تھے، کیوں نہ وہ میرے ساتھ آ کے بیٹھیں، ہم لوگ مل کر چلتے ہیں کباڑی مارکیٹ، اور کنسرن ایس ایچ او کو، ڈی ایس پی کو، ایس پی کو بھی لیتے ہیں ساتھ، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ بھائی اب چوری کا سامان اگر تم اٹھاؤ گے تو ہم آپ کی دکان کو سیل کریں گے، آپ کے مارکیٹ کو سیل کریں گے. تو میرے خیال میں اس کا حل یہ ہے. دوسرا، میں آپ کے توسط سے سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کو مین ہول کور چاہیے، وہ حاضر ہے، وہ اویلیبل ہے ہمارے پاس. ہماری سی او ڈی پلانٹ پہ آپ چلے جائیے، آپ کو وہ مین ہول کورز مل جائیں گے. لیکن میں ایک بار پھر کہنا چاہوں گا، افسوسناک واقعہ ہے، شرمناک واقعہ ہے، اور اس طرح کی چیزیں شہر کے اندر نہیں ہونی چاہیے.